بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بہترین ٹاپک ہے مسجد کے آداب۔ اگر آپ مسجد کے آداب کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا جب دیکھو گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد کے آداب کا بھی پتہ چلے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجدیں بنائی کیوں جاتی ہیں، اسلام سے پہلے مسجدوں کی جگہ کا کیا نام رکھا جاتا تھا، اور مسجد جو ہے کتنی برکت والی جگہ ہے، اس کو مسجد کے علاوہ دوسرا کیا نام دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے آداب مسجد کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی کیسے فضیلت بیان فرمائی۔ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہیں۔ مسجد کی ضرورت یوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہر پاک جگہ پہ ہو سکتی ہے، مگر ایسی جگہ جو پرامن ہو، عوام کا اجتماع وہاں اکٹھا ہو سکے، پاک و منزہ ہو، کسی کو اس میں داخل ہونے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی جگہ کا نام معبد ہے۔ اسلام سے قبل اس کا نام کسی نے کنیسہ رکھا اور کسی نے بیعہ رکھا۔ اسلام میں اس عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا گیا۔ قرآن نے اس کا نام مساجد اللہ بتایا، اور مساجد اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کر کے ان کی شرافت کا اظہار کیا کہ یہ شرف حاصل ہے اس مسجد کو، کیونکہ یہ اضافت تشریفی ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ناقۃ اللہ کی طرف مضاف کر کے ان کی شرافت کا اظہار فرمایا، ان مساجد کو عرف نام میں خدا کا گھر کہتے ہیں، کیونکہ ان میں خدائے قدوس کی عبادت بڑے سلوک، خلوص اور محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، اس لیے مزاجاً ان کو خدا کا گھر بھی کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ زمان و مکانوں سے پاک ہے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ان قریب وہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہیں۔ اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کو تعمیر کرنے اور آباد کرنے والوں کی ایمان کی شہادت دی، اور ان کو ہدایت یافتوں کی فہرست میں داخل فرمایا۔
ثابت ہوا کہ مسجد کی خبر گیری کرنا، اس کو آباد کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی ایمان دار لوگ ہیں اور ایمان والے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت ایسے مرد کو دیکھو کہ مسجد کی خبر گیری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب بتائیں، جنہوں نے مسجدوں کی خبر گیری کی، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، جنہوں نے مسجد کی صفائی ستھرائی میں کام میں حصہ لیا، جنہوں نے مسجدیں بنائی اور تعمیرات میں حصے لیے، وہی لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ نے بھی فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ اب مسجد کی فضیلت کے بارے میں حدیث وارد ہے، تمام روئے زمین سے افضل اور محبوب زمین مسجد کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہروں کے مکانوں سے اللہ کی طرف زیادہ محبوب ان کی مسجدیں ہیں، اور شہروں کے مکانوں سے اللہ کی طرف زیادہ ناپسند جو چیزیں ہیں وہ بازاریں ہیں۔ تو مسجدوں میں خدا کی یاد کی جاتی ہے، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مسجدوں میں قرآن کو پڑھایا بھی جاتا ہے، مسجدوں کے اندر ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کی جاتی ہے، اس کا ورد جاری رہتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہیں۔ اور بازاروں میں حرص و طمع اور خیانت و جھوٹ بکثرت ہوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے۔ اب بتائیں کہ جنہوں نے مسجدوں کو تعمیر کیا اللہ نے ان کے لیے جنت میں مکان بنائے، اور جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا وہی لوگ ہی ایمان والے ہیں، وہی لوگ ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہی لوگ ہی اللہ کے قرب خاص میں رہنے والے ہیں۔ مسجد کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ ہو سکا ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں نے سنایا آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی، اللہ کے گھر کی محبت بھی ڈالے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسجد کے ہر کام میں حصہ لیں، کی خبر گیری میں، صفائی ستھرائی میں، تعمیرات میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو اس میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔